صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، بزرگان ذی وقار، دعا ہے لم یزل ولا یزال خالق آپ کا مظلوم کربلا کی پرساداری میں، ماتمداری میں، عزاداری میں شریک ہونا عبادت میں شمار فرمائے۔ بانیان عشرہ محرم الحرام علی رضا جعفری صاحب اور ان کے خانوادے کی سعی و محنت، اہتمام و انتظام، حسین کا مالک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سارے صاحبان ایک دفعہ درود پڑھیں اور ہم گفتگو کی ابتدا۔ بات چل رہی تھی آیہ ولایہ کے متعلق۔ ولایت کا لفظ سن کے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسلمان ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، کم از کم اسے لفظ ولایت سن کر نہیں گھبرانا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے کل ہی عرض کیا ہے، جو لفظ ولایت سے گھبراتا ہے اسے اللہ کی ولایت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارا پہلا ولی تمہیں، انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی میں ہوں۔ سب سے پہلے اپنے نام کی ولایت کا اعلان فرمایا کہ میں ولی مطلق ہوں، اور جو میری ولایت تسلیم نہیں کرتا جی وہ طاغوت کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، وہ طاغوت کی بندگی میں زندگی گزار رہا ہے۔ جو اللہ کا نہیں یقیناً وہ طاغوت کا ہے۔ اللہ کی ولایت ہے کیسی؟ خود قرآن میں فرما رہا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اللہ کی ولایت کا منظر ہے۔ میرا حبیب ان کو کہہ دیجئے بس وہی پروردگار ہی ہے، مالک الملک، جو اس کائنات کا تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ جچتی ہے تو بس اسی کو جی تو تل ملک من تشاء
وہ جسے چاہے حکمرانی ملک عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہے چھین لے۔ بھلا اللہ کی ولایت سن کے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جی، یہ اللہ کی ولایت ہے۔ جیسے علی کی ولایت سن کر خوش ہوتا ہے بندہ، اللہ کی ولایت بھی سن کے خوش ہونا چاہیے۔ جو اللہ کی ولایت سن کے پریشان ہوتا ہے، مطلب یہ ہے اللہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات۔ میرا حبیب کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اللہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، ہر شے اس کی ملکیت میں ہے، فقط وہ خود مالک نہیں، تو تل ملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وہ جس سے چاہتا ہے واپس چھین لیتا ہے۔ جی، وہ دے بھی سکتا ہے، واپس لے بھی سکتا ہے۔ اسی لیے امیر ممکنات نے ارشاد فرمایا تھا، الہی کیف تشاء ما تشاء این ما تشاء، مالک یہ علی گواہی دے رہا ہے، تو جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لا تشاور بأحد، چونکہ تو نے کسی بھی کام کے لیے اپنا مشیر رکھا ہوا نہیں۔ اللہ کو کسی کے ساتھ مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَاتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَاتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرا حبیب ان کو بتا دے، ہاں تیری بدماشی کی وجہ سے تجھے عزت نہیں ملی ہوئی۔ جی ہاں، لوگوں نے بدماشی کے ذریعے بھی عزت بنائی ہوئی ہے اپنے اپنے علاقے میں۔ بدماش ہیں، چودھری ہیں، بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، لوگ ڈر کی وجہ سے حیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات کر رہی تو بڑا بدتمیز بندہ ہے، بےعزتی نہ کر دے۔ وَاتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ، وہی ہے جو عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ وَاتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی ہے جو ذلتیں بھی دکھا دیتا ہے۔ جی، عزتیں بھی وہی عطا کرتا ہے، چاہے اولاد کے سامنے ہو، چاہے خاندان کے سامنے ہو، چاہے دوست احباب کے سامنے ہو، چاہے اپنے علاقہ والوں کے سامنے ہو۔ عزت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ اب آپ سمجھے اللہ کی ولایت میں کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں؟ حکمرانی اللہ کی ولایت میں، دینا نہ دینا اللہ کی ولایت میں، عزت اللہ کی ولایت میں، ذلت اللہ کی ولایت میں، بیعتک الخیر، خیر اللہ کی ولایت میں، یخرج المیت من الحی، جی موت اور زندگی اللہ کی ولایت میں، هو الرزاق هو
متکبرو، یہ اللہ کی ولایتوں کے اعلان ہو رہے ہیں۔ ہم اگر قرآن سے استفادہ کرنا چاہیں تو اللہ کی ولایت کے ڈھیر سارے موضوعات ہیں، اور ہمیں اللہ کی ولایت سمجھنی چاہیے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں شکر کیا کر، اللہ نے عزت کا اپنے آپ کو ولی رکھا ہے اور وہ ستار العیوب ہے، تبھی تیری عزت بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ تیرے گناہوں کو تیری اولاد کے سامنے پردہ چاک کر دے تو تیری اولاد ہی تیرا احترام نہیں کرے۔ جی اس کا شکر ادا کر کہ اس نے عزت کی ولایت اپنے پاس رکھی اور وہ ستار العیوب ہے۔ اگر تیری عزت غیر خدا کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو معاشرے میں کبھی وہ تجھے سر اونچا کر کے نہ چلنے دیتا۔ شکر کر کہ وہ ستار العیوب ہے۔ یقین جانیے ہم سب کا ہے تو پردہ ہی، باقی تو سب کچھ ہم جانتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہے نا، یہ پردہ ہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے سامنے بڑا صاحب عزت بنائے ہوئے ہیں۔ وہ ستار العیوب ہے، اگر وہ تیرے گناہوں کو آشکار کر دے، معاشرہ تو دور کی بات ہے، جس اولاد کو تو نے پالا ہے وہ بھی تمہیں ابا تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ توجہ فرمائی، پہلا ولی کون ہے؟ ولی مطلق اللہ، جس نے تمام تر عظیم اختیارات اپنے تصرف میں رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ اتنا بڑا صاحب اختیار ہے اگر وہ چاہے تو اس کے ایک ارادے سے محمد بنتا ہے، ایک ارادے سے علی بنتا ہے۔ توجہ فرمائی، نور محمد اللہ کا ارادہ ہے، نور علی اللہ کا ارادہ ہے۔ آپ کو یاد نہیں حدیث قدسی پکار پکار کے کہہ رہی ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اپنی معرفت اور پہچان کے لیے فَخَلَقْتُكَ یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں خلق فرمایا۔ یہ ارادہ خدا ہے، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اپنی معرفت اور پہچان کرانے کے لیے، اے محمد میں نے تمہیں خلق فرمایا۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا لفظ کنتو ہے جو توحید کے لیے استعمال ہوا ہے، جو وحدانیت کے لیے استعمال ہوا ہے، جو ذات خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بے عین ہی یہی لفظ پیغمبر نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا
جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان خمیر ہو رہا تھا، یہی لفظ کن تو ایک دفعہ ولایت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جب پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کا بازو پکڑ کے فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی. جو فرمائی ایک ہی لفظ 3 دفعہ استعمال ہوا. کن تو ایک دفعہ توحید کے لیے، ایک دفعہ نبوت کے لیے، ایک دفعہ ولایت کے لیے. پیغمبر نے لفظ بھی وہی رکھا جو اللہ نے استعمال کیا تھا، یعنی جب سے اللہ تھا میری نبوت تھی، علی ابن ابی طالب کی ولایت تھی. یہ لفظ کا میزان بتا رہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے انہی انوار مقدسہ کو خلق فرمایا. اسی لیے کہا میں جب سے تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. پیغمبر نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، اور پھر فرمایا من کن تو میں جب سے مولا اور نبی ہوں. آج اعلان نہیں کر رہا، میں جب سے مولا ہوں اسی وقت سے یہ علی ابن ابی طالب مولا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بڑی ہوشیاری کے ساتھ مولوی یہ جملہ کہتا ہے جی مولا کا مراد یہاں پہ دوست ہے. میں نے کل 1 نہیں 5 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جہاں پہ اللہ نے فقط اپنے ساتھ کہا ہے کہ میں مولا ہوں. آپ مولا علی کو ایک لمحے کے لیے جی ایک طرف رکھ کے اللہ کے لیے جب لفظ مولا استعمال ہو تھوڑا اس کا ترجمہ کر کے مجھے دکھائیے، مجھے پتہ چلے کہ آپ اللہ کو حاکم مانتے ہیں یا دوست مانتے، اللہ کو صاحب تصرف مانتے ہیں یا دوست مانتے. اللہ کے بارے میں جو تمہارا تصرف، جو تمہارا ذہن ہے، جو کچھ اللہ کو سمجھتے ہو وہی نبی کو سمجھ لیجیے، اور جو نبی کو سمجھ رہے ہیں وہی علی کو سمجھ لیجیے. اگر اللہ صاحب تصرف ہے، اگر اللہ بطور آقا ہے، اگر اللہ بطور حاکم ہے تو پھر اسی لفظوں میں نبی بھی صاحب تصرف ہے، نبی بھی مولا بمانا حاکم ہے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ مولا علی والی لائن کا ترجمہ بعد میں کیجئے، پہلے جز کا ترجمہ کیجئے. پیغمبر نے فرمایا من کن تو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں. اگلا فقرہ چھوڑ دیجئے، بس اس کا ترجمہ کرے من کن تو مولا ہو کہ میں جس کا مولا ہوں. اسلام کی ابتدا سے لے کر 18 ذی الحج تک
جو کچھ اصحاب رسول لفظ مولا سے سمجھتے رہے ہیں، اصحاب رسول آقا سمجھتے رہے ہیں یا دوست؟ حاکم سمجھتے رہے ہیں یا دوست؟ جی صاحب تصرف سمجھتے ہیں یا دوست؟ یہ تو تیرے ذوق کی بات ہے کہ تو جب علی کی باری آئی تو فوراً مولا کا مانا دوست رکھ دیا۔ میں اس سپیکر پہ ببانگے دوہل یہ اپنے ذوق اور عقیدت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جس طرح رسول کو مولا سمجھتے تھے اسی طرح علی ابن ابی طالب کو مولا سمجھتے تھے۔ توجہ فرمائی ارباب آپ نے۔ تو پیغمبر علی ابن ابی طالب کو اپنے مقام پر، اپنے منصب پر اعلان ولایت فرما کر علی کو مولا مقرر کر رہے ہیں۔ اور عالم اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ علی ابن ابی طالب کی اعلان ولایت ہی حقیقت میں ختم نبوت کی مہر ہے۔ آج تلک وہ مسالک اور مذاہب پریشان ہیں جنہوں نے ولایت کو، امامت کو نہیں مانا، کیونکہ فقط یہ ولایت اور امامت ہی ہے جو ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا فرما رہا ہے مالک؟ انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی۔ لہذا لفظ ولایت کو ذہن کے دریچوں میں جگہ دیتے ہوئے اپنے ایمان اور عقیدے کا مسلم ایک جز قرار دیں کہ اللہ کی ولایت سے باہر کوئی ایک سانس بھی ہمارا نہیں ہے، اس ولی مطلق کے اذن سے سب کچھ چل رہا ہے۔ وَرَسُولُهُ، دوسرا ولی کون ہے؟ اس کا رسول۔ تیسرا ولی کون ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ جو کل ایمان ہے، وہ جو نماز قائم کرتا ہے، وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ نے اس اپنے تیسرے ولی کو ولایت کے اس منصب پر فائز فرمایا کہ یہاں تک کہہ دیا جو علی سے محبت نہیں کرتا، جو علی سے مودت نہیں کرتا، جو علی سے عشق نہیں کرتا، اسے رسول اور خدا کی محبت کوئی فائدہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ مالک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا حبیب میرا وعدہ ہے کہ جہاں پر تو ہوگا وہاں پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں، ادھر اعلان ولایت ہوا، ایک بدبخت پیغمبر کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ نے بغیر دیکھے اللہ کا کہا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے اپنی نبوت کا کہا، ہم نے مان لیا۔
آپ نے نماز کا کہا ہم نے مان لیا، آپ نے روزے کا کہا ہم نے مان لیا، آپ نے حج کا کہا ہم نے مان لیا، آپ نے جہاد کا کہا ہم نے مان لیا۔ آج علی کی ولایت کر دی ہے، کیا پہلے جو سارا دین بتایا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تیرے کہنے پہ آج جو اعلان کیا ہے یہ اپنی طرف سے کیا ہے یا یہ اعلان بھی اللہ کی طرف سے؟ تو کیا کہا میرے رسول نے؟ کہا آج کا اعلان بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ کتنی چالاک تھا، اس نے کہا اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے تھا تو پھر اللہ کو کہے آسمان سے مجھ پر پتھر برسائے اور میں یہیں پہ مر جاؤں۔ مسلمان تو تھا، قرآن کی آیات تو سن رہا تھا مسلسل، یہ بھی پتا تھا کہ جس کے ساتھ کھڑا ہوں یہاں پہ عذاب آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جہاں پر تو ہوگا وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا۔ کہہ رہا ہے اللہ سے کہے کہ آسمان سے مجھ پر پتھر برسائے۔ پیغمبر نے اس کی بات سنی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگارا میں نے تیرے حکم کے مطابق اعلان کر دیا، اب اس کا جو سوال ہے جو یہ چاہتا ہے اس پر عذاب نازل فرما۔ تاریخ کہتی ہے، تفسیر کہتی ہے سال سائل بعذاب واقع، کہ اس نے عذاب کی خواہش کی، عذاب آیا، پتھر آسمان سے گرا، یہ فنار و سکر ہو گیا۔ پتہ چلا کہ علی کا دشمن ولو محمد کے ساتھ بھی کھڑا ہو تو اللہ عذاب نازل کر دے۔ فرمائی درود پڑھے محمد والے محمد۔ پتہ یہ چلا جی کہ علی کا دشمن چاہے نبی کے ساتھ ہی کیوں نہ کھڑا ہو جی، ہاں عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ واحد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے کہ اللہ نے جسے اس مقام پہ اوجب قرار دیا ہے جہاں پہ باقی فروع دین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہر واجب میں کوئی نہ کوئی رخصت موجود ہے۔ نماز گھر میں ہے مکمل پڑھ، سفر میں ہے آدھی کر کے پڑھ، روزہ گھر میں ہے رکھ، سفر میں ہے یا مریض ہے چھوڑ دے، حج استطاعت ہے تو کر، استطاعت نہیں تو معافی، جہاد صحت مند ہے تو جائز، جوان ہے تو جائز، بوڑھا ہے یا عورت ہے یا بیمار ہے تو فرض اٹھ گیا۔ جتنے بھی اللہ نے واجبات ہم پر مسلط کیے ہیں، واجب کیے ہیں، ہر واجب میں کوئی نہ کوئی ترخیص موجود ہے، کوئی نہ کوئی رخصت موجود ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا ارکان الاسلام خمس، اسلام کے 5 رکن ہیں، نماز ہے، روزہ ہے،
حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ہماری ولایت ہے، اور ہماری ولایت کو اللہ نے باقی 4 چیزوں پہ فوقیت دی ہے، اور اللہ نے کہا ہے یہ 4 چیزیں اس کی قبول ہیں جو ہماری ولایت کا قائل ہے۔ اللہ نے اس ولایت علی کو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی شے کے ساتھ مشروط کیے ہوئے اعلان فرمایا، علی کی محبت ماں کی گودی سے لے کر قبر کی دیواروں تک واجب ہے، چاہے کوئی مسافر ہو، چاہے کوئی صحت مند ہو، چاہے کوئی گھر میں ہو، چاہے کوئی بیمار ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے آپ، اللہ کے بتائے ہوئے واجبات میں سے ولایت علی وہ واحد فریضہ ہے جو بچپن سے لے کے قبر کی دیواروں تک، زندگی کے وصال تک کسی لمحے بھی اس کی رخصت نہیں ہے کہ امام بارگاہ میں بیٹھا ہے تو عشق علی کر لے، اگر کسی ایسی جگہ ہو تو پھر کوئی پتہ نہیں ان کو کہہ دے کہ میرا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ تقیہ اور شے ہے، وہ کن مقامات پہ ہوتا ہے وہ اور شے ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، اس کا ایک اپنا مقام ہے، مگر یہ ولایت علی ابن ابی طالب جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، ہر حال میں واجب ہے، اور ولایت علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، چونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ میری گفتگو آپ تمام تک پہنچ رہی ہے، پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ چون پیغمبر فرما رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں پیغمبر؟ جو چاہتا ہے آدم کی صفوت دیکھے، جو چاہتا ہے ابراہیم کی خلت دیکھے، جو چاہتا ہے موسیٰ کی کلیمیت دیکھے، جو چاہتا ہے حسن یوسف دیکھے، جو چاہتا ہے صبر ایوب دیکھے، جو چاہتا ہے عیسیٰ کی روحت دیکھے، فانظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، جو انبیاء کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے علی کا چہرہ دیکھے۔ یہ بچہ آپ سب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ علی کا نعرہ مارنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ولایت علی ابن ابی طالب کو برداشت کرنے کے لیے بھی جگرا چاہیے۔ نہیں، یہ اختلافی سوالات جو ہیں یہ ممبر پہ بیان کرنے قوم میں انتشار کا سبب ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ اگر آپ تسلی بخش جواب لینا بھی چاہتے ہیں تو مجلس کے بعد تشریف لائیں، ایک نہیں آپ سارے کے سارے، چونکہ ابھی لائیو پروگرام ہوتا ہے تو یہاں پہ وہی فضائل، مصائب، فرامین
وہ گفتگو منبر سے ہونی چاہیے جس پہ کسی ایک کو بھی اعتراض نہ ہو. صلوات پڑھے محمد والے. جی ہاں، اور اپنے مراجع کی طرف، اپنے فقہا کی طرف آپ رجوع کریں جس کی آپ تقلید کرتے ہیں. جیسے آپ کو جو بھی اپنا مجتہد فتویٰ دیتا ہے اس کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیں. لیکن میں یہی چاہوں گا کہ ہماری نماز جو اس وقت پڑھی جا رہی ہے مشہد میں، قوم میں، نجف میں، کربلا میں، یہ بالکل وہی نماز ہے جو رسول اپنی زندگی میں پڑھا کرتے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ توجہ فرمائی یہ ہے سوء استفادہ کہ ولایت کے فضائل سن کر اپنی طرف سے نئے تجاوزات کی طرف جانا. جی ہاں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، ہر ولایت کے دائرہ کار کو سمجھنا چاہیے. اللہ کی ولایت کا کیا دائرہ کار ہے، رسول کی ولایت کا کیا دائرہ کار ہے، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا کیا دائرہ کار ہے. جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ محمد اور علی کی ولایت کو ہم مانتے ہی تب ہیں جو اللہ نے حکم دیا. اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو یقیناً یہ اس مقام اور عہدے پر فائز نہ ہوتے. پیغمبر فرما رہے ہیں علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ ایک انسان کی اتنی عمر ہو جتنا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی تھی. اور آپ سب جانتے ہیں کتنی عمر تھی حضرت نوح کی، کتنی ایج تھی؟ 2500 سال، 2500 سال یہ ایج مبارکہ ہے حضرت نوح کی. 2500 سال بندے کی زندگی ہو. جی سام نہارن وقام لیلن، 2500 سال دن میں روزے رکھے، رات کو عبادت خدا انجام دے. جی اور پھر جتنا آدم کی عمر ہے اتنی پیدل حج کرے، یعنی 900 سال، یعنی 900 حج پیدل کرے. احد پہاڑ جتنا راہ خدا میں سونا دے دے، بطور صدقہ لوگوں میں تقسیم کر دے. صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے مظلومی کی حالت میں مارا جائے، آب زمزم کے ساتھ اسے غسل دیا جائے، بیت اللہ کے میزاب رحمت کے نیچے اسے دفن کر دیا جائے. وَلَمْ يُعَالِكَ يَا عَلِي فَلَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. اے علی، اگر تجھے اللہ کا ولی نہیں مانتا، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. جی ہاں، نمازیں پڑھ، تیرے دل میں اگر بغض علی ہے تو یہ نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. حج کر، تیرے دل میں اگر بغض علی ہے تو یہ حج تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا. بغض کیسے آشکار ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بغض رکھتا ہے؟ اگر آپ اس کے سامنے مولا علی علیہ السلام کہیں گے تو اس کا شجرہ کھل کے سامنے آ جائے.
فوراً پتہ چل جائے گا۔ علی کا نام آئے آپ اس کے سامنے صلوات پڑھ کے دیکھ لیں، فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ محب علی ہے یا علی سے بغض رکھنے والا ہے۔ چونکہ میں نے دو ہی حدیث پیغمبر کی دیکھی ہے، ایک جگہ فرمایا ہے لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق، دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے لا یحبک الا طاہر الولادہ لا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ یا علی تو سے محبت وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہے، بغض وہ رکھے گا جو حرام زادہ۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، علی علی کہنے والوں کو۔ یقین جانیے کہ یہ فقط علی ابن ابی طالب کی وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں پیغمبر کے اصحاب اقرار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ سے پوچھا مومن اور منافق کی نشانی کیا ہے تو رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی ذات، رسول نے یہ نہیں کہا میری ذات، رسول نے یہ نہیں کہا نماز، رسول نے یہ نہیں فرمایا روزہ، رسول نے یہ نہیں فرمایا حج، بلکہ کیا کہا ہے علی کا نام لو، اگر محبت کرتا ہے تو مومن ہے، اگر بغض رکھتا ہے تو منافق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہمیں ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ولایت ایک عقیدے کا نام ہے، ولادت ولایت ایک ہمارے عقیدے کا اہم ترین جز ہے جس کے بغیر ہم شیعہ کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے۔ اگر شیعہ ہے تو ولایت رکھتا ہے، ہاں شیعہ نہیں ہے تو اس کا ولایت سے کوئی سروکار نہیں۔ آج 1400 سال بعد مولوی ناک چڑھا کے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ہم روزے رکھتے رہیں، ہم یہ کرتے رہیں، ہم وہ کرتے رہیں، اگر علی کا نعرہ نہ لگائیں تو ہماری ہر شے چلی جائے گی۔ اگر دشمنی کرنی بھی ہے تو جو شیعت کا عقیدہ رکھتے ہیں ان سے دشمنی نہ رکھ، دشمنی کرنی ہے تو اللہ سے رکھ جس نے علی کو اپنا ولی بنایا ہے۔ جی علی کو اپنا ولی اللہ نے بنایا ہے، اور یہ شرائط خاصہ و عامہ یہ اللہ نے رکھی ہے اور اللہ کے رسول نے رکھی ہے۔ کہا بھی اس نے ہے کہ جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے، جو بغیر وحی کے گفتگو نہیں کرتا، وہ فرما رہا ہے۔ میں نے 2 دن پہلے بھی یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے، یقین کریں ہم 24 گھنٹے سجدے کی حالت میں رہیں، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے جتنا احسان پیغمبر نے ہمیں محبت علی کا بتا کے ہم پہ کر دیا ہے، جتنا احسان پیغمبر نے ہمارے اوپر اعلان ولایت کر کے کیا ہے، ہم جتنا شکر کریں حق ادا نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ یا علی حبکا
याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब। मोमिन कुछ भी ना करे, कोई नमाज रोजा ना भी पढ़े, तब भी विलायत अली का ये असर है। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खाती है जैसे आग लकड़ियों को खा जाता है। अब खुश हो गए हैं ना, विलायत अली से खुश हुए हैं ना। आप इसकी दूसरी तरफ आइए, जो मेरा पैगाम है। जब इतनी बड़ी अल्लाह ने हमें एक रिलैक्सेशन दी है कि 24 घंटे मोहब्बत अली की वजह से तुम्हारे गुनाह माफ होते रहते हैं, ये मोहब्बत अली मशरूत है अमल के साथ। जितना जितना बद किरदार होते जाएंगे, बेनमाजी है, मुमकिन है बेईमान मर जाए, मरते हुए विलायत नसीब ही ना हो। जिसकी खुशी में जिंदगी गुजारता रहा है, वो मरते हुए रूह निकलते हुए नसीब ही ना हो। हाँ, जैसे जैसे इंसान गुनाह करता चला जाता है, ये विलायत का ईमान कमजोर होता चला जाता है। जितना रूह और दिल सियाह होगा, उतनी मोहब्बत अहले बैत से दूर होगा। नाम लेता रहे, अगर बद किरदार है तो ये मासूम फरमा रहे हैं, अगर नूह का बेटा नाफरमान होके अहल से निकल सकता है, तो तू बद किरदार होके उनके ताबेदारों से कैसे नहीं निकल सकता। और ये मेरे चौथे इमाम का फरमान है। मौला इरशाद फरमाते हैं, अगर साहिबे किरदार है वो हमारे शियों में से है, वलो हबशी गुलाम क्यों ना हो। अगर बद किरदार है तो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसको खुशफहमी में मत रहे कि मैं विलायत रखता हूँ, या खतीब अल्लामा जाकिर के ये जुमले सुनकर कि विलायत अली की वजह से तू बख्शा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बख्शिश हमारा मुकद्दर है, ये अल्लाह का एहसान है। वलो थोड़ी पोती झाड़ पोश जरूर होगी, लेकिन बख्शिश हमारा मुकद्दर है। लेकिन ये ज़हन में रख कि फ़कत विलायत के अकीदे को मद्देनजर रख के बद अमली और बद किरदारी शुरू न कर दे, चूंकि जितना जितना बद आमाली में आगे जाएगा, बद किरदारी में आगे जाएगा, वैसे वैसे ये विलायत तुमसे दूर होती जाएगी। हाँ, ज़बान से या अली जरूर कहेगा, मगर तेरी रूह और तेरे जिस्म के खून के कतरे कतरे में विलायत अली का कोई असर नहीं होगा। ये रूहानी पैगाम है। अगर इस विलायत अली को अपने पास मजबूत रखना चाहता है तो फिर वैसा किरदार अदा कर जैसे अली का हुक्म है, जैसे अली चाहते हैं। और पैगंबर ने भी यही इरशाद फरमाया है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अपनी इतरत। अगला लफ्ज जो पैगंबर ने कहा है वो है मा इन तमस्सक तुम बेहिमा, जब तलक तुम मुतमस्सिक रहोगे, इनके साथ चिमटे रहोगे, इनके आमाल के लिहाज से कदम के साथ कदम मिलाते रहोगे, तब गुमराह नहीं होगे। अगर बद आमालिया करोगे तो ना तुम्हारा कुरान से ताल्लुक है, ना मेरी इतराते अहले बैत से।
اور اسی لیے ایک جگہ پہ میرے چوتھے تاجدار ولایت نے فرمایا ہے یا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث افتخار بنو، ہمارے لیے باعث عزت بنو، ہمارے لیے باعث ننگوار ہاں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے فکرے سے پیچھے ہٹ گیا ہوں، اپنی جگہ پہ ہوں، کہ ولایت علی ہمارے لیے شکر سے کم نہیں ہے، جو 24 گھنٹے ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب ہے، اس جملے میں کوئی شک نہیں ہے جی ہاں۔ یہ کس وقت سبب ہے؟ یہ اس وقت سبب ہے جب ہم علی کو بھی مانیں اور علی کی بھی مانیں۔ جو علی کو مانتا ہے لیکن علی کی نہیں مانتا، اس کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے تک دین بڑا آسان پہنچا ہے، اسی وجہ سے ہم اپنی مرضی اور من مانی کی توجیحات کر لیتے ہیں، دین پر عمل کرنے کا دل نہیں کرتا۔ عزیزو آج 5 محرم الحرام ہے اور بڑا نقصان ہوا ہے مظلوم کربلا کے کنبے کا جی۔ کیا ان دنوں میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ذاکر یا خطیب یا مقرر کے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بیابان کرب و بلا میں، نینوا میں زہرا کی بیٹیوں کے بین مومن کو سنائی نہیں دیتے؟ کسی طرف سے 4000 کا لشکر، کسی طرف سے 10,000 کا لشکر، کسی طرف سے 3000 کا لشکر، زینب عالیہ مظلوم کربلا سے دیکھ کر سوال کر رہی ہے بھیا حسین یہ سارے لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ کہا تیرے اکیلے بھائی کو قتل کرنے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، مظلوم کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی عورت جوان کے لاشے پہ بین کر کے روتی ہے جی۔ آج میں اس کا مصائب سنانے جا رہا ہوں کہ جس نے رسیوں میں قید و پابند ہونے کے باوجود ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا تھا مالی امیرون سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ جملہ منزل شراف میں امام حسین نے سنا اور وہیں سے مسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا، کہا مسلم یہ مظلوم کا تیرے ساتھ وعدہ ہے، قیامت تک مجھے دنیا غریب حسین کہے گی، تجھے امیر مسلم کے نام سے یاد کرے گی۔ اور تو نے دشمن کے دربار میں مجھے اپنا امیر کہا ہے مسلم، اور اللہ تیری نسل کو قیامت تک زندہ رکھے، تو نے دشمن کے دربار میں مجھے اپنا امیر کہا ہے، یہ زہرا کے لال کا تیرے ساتھ وعدہ ہے، دنیا تجھے امیر مسلم کہے گی اور مجھے غریب حسین کہے گی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، یہ کربلا کا وہ واحد شہید ہے جس کی ساری اولاد راہ خدا میں شہید ہو گئی۔ اللہ نے 4 یا 6 بیٹے دیے، وہ بھی راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ اللہ نے جو بچیاں دی وہ بھی شام کے مسافروں والے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ زندہ کوئی بھی واپس مدینہ مسلم کی اولاد میں سے نہ۔ یہ کربلا کا پہلا شہید ہے جی، اور واحد شہید ہے
جس کی مکمل اولاد راہ خدا میں، کچھ کوفہ میں، کچھ کربلا میں، کچھ شام میں جی دفن ہو گئی۔ 12 محرم کو جب اسیران اہل بیت کا قافلہ آیا ہے نا کوفہ میں، جناب زینب عالیہ کی نگاہ پڑی دارالامارہ کے دروازے پر، خیبر شکان کی بیٹی چیخ مار کے روئی۔ سید سجاد نے دیکھا، کہا پھوپھی اماں بھیا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، تو اتنی بلند آواز سے نہیں روئی، تیری چادر چھین لی گئی، تو اتنی بلند آواز سے نہیں روئی، تو نے ہم شکل پیغمبر اکبر کے کلیجے میں برچھی دیکھی، اتنی چیخ مار کے نہیں روئی، یہاں پہ کوئی نئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کوفہ کے بازار کو دیکھ کر اتنا زور سے رو رہی ہے؟ کہا نہیں بیٹا سجاد، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کوفے والوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ہوا کیا ہے؟ کہا 1 مہینہ گزر گیا ہے، وہ سامنے دیکھ مسلم کا سردار الامارہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اجرکم علی اللہ عزادارو، بس بی بی کا اشارہ کرنا تھا، مسلم کا سر پرواز کر کے اسیران اہل بیت کے قافلے کے اوپر طواف کرنے لگا، رو رو کے کہا سجاد تیری زندگی میں زینب سر ننگے بازار میں آ گئی، اور تیری زندگی میں حرم رسول قیدی بن گئے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ یہ وہ امیر مسلم ہیں جنہیں غریب کربلا نے کوفے میں اپنا نائب جانشیر، اپنا وکیل اور سفیر مقرر کر کے بھیجا تھا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ کوفہ میں جب پہنچے 1 2 3 نہیں 18,000 لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت کی، مگر جب حالات بدلے، علامہ اظہر حسن زیدی کہا کرتے تھے نماز ابتدا کی تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی جی، جب نماز ختم کی پورا کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر مسجد میں اکیلا مسلم تھا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، مسلم تنہا مسجد سے باہر نکلے، کبھی کوفے کی اس گلی میں، کبھی کوفے کے اس بازار میں تنہا در بدر پھر رہے ہیں مسلم۔ جب تھک گئے نا، پیاس کا غلبہ ہوا، توہ نامی ایک مومنہ شخص کی مومنہ عورت کے دروازے کی ڈیوٹی پہ مسلم ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، یہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، دیکھنا کوئی اجنبی مسافر اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ کر کہا مالک بیتن فی الکوفہ، بندہ خدا کوفے میں تیرا گھر کوئی نہیں ہے؟ مسلم نے رو کر کہا اگر گھر ہوتا تو تیرے دروازے پہ کیوں بیٹھتا؟ مومنہ عورت تھی، فوراً سمجھ گئی، کہا انتا سفیر الحسین، کیا میرے مولا مظلوم کربلا کا تو وکیل مسلم ہے نا؟ کہا ہاں وہی مسلم ہوں۔ کہا بیتی بیتوں کو اور رسول جائے، یہ میرا گھر نہیں آپ کا گھر ہے، اندر تشریف لائیے۔ مسلم گھر میں داخل ہوئے، وضو فرمایا، ساری رات عبادت خدا انجام دیتے رہے۔ جب تہجد کا وقت آیا نا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنی، مسلم نے مسلح لپیٹا، اپنے نیام سے تلوار نکالی، توہ کہتی رہی کہ مولا بیٹھے رہے، آپ باہر نہ جائیں، میں آپ کا دفاع کروں گی۔ کہا نہیں، ہم اہل بیت النبوہ ہیں، ہم بنی ہاشم کے نوجوان ہیں، ہم کسی کا گھر نہیں جلانے دیں گے، ہم کسی کا گھر ویران نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی کا گھر نہیں اجڑنے دیں
گے اجرکم علی اللہ عزادارو مسلم دروازے سے باہر آئے گھمسان کی جنگ کر رہے تھے کبھی دائیں حملہ کرتے ہیں کبھی بائیں حملہ کرتے ہیں حملے سے فارغ ہو کر وہ دیکھتے ہیں منزل شراف کی طرف اور رو کر کہتے ہیں اے کاش آج میرے ساتھ عباس ہوتا آج میرے ساتھ سجاد ہوتا اور میں دیکھتا کوفیوں کو کہ یہ ہاشمیوں کے ساتھ کیسے لڑتے ہیں اجرکم علی اللہ عزادارو رو لیجئے جی بھر کے رو لیجئے کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں بس عزادارو ان بدبختوں نے مسلم کے ساتھ دھوکا کیا کہا مسلم تو امان میں ہے تیری جان امان میں ہے مسلم اپنے آپ کو سلنڈر کر دے عزاداروں مسلم جنگ کرتے رہے ان بدبختوں نے مکان کی چھتوں سے مسلم پر آگ پھینکوانا شروع کر دی دوسری طرف سے تیروں کی برسات ہوئی لڑتے لڑتے مسلم گلی کے ایک گڑھے میں گر گئے آبرو زخمی ہو گئے ہونٹ پھٹ گئے پیشانی زخمی ہو گئی ایک بدبخت عورت نے چکی کا پھوڑ مسلم کے سر پہ مارا مسلم شدید زخمی ہو گئے رو رو کے کہا یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ اجرکم علی اللہ عزادارو یہ گرفتار کر کے مسلم کو لے آئے دارالامارہ کی طرف لے آئے جناب مسلم نے ایک ہی جملہ کہا کیا فرمایا کہا جب 12 محرم کو اہل بیت کا قافلہ آئے نا انہیں میرا یہ پیغام دینا کہ تمہارا وکیل پیاسا مارا گیا تمہارا وکیل پیاسا مارا گیا اجرکم علی اللہ عزادارو مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے ایک ظالم نے دھکا دیا مسلم کا لاشا جی سڑک پہ آیا اب ہوتا کیا ہے ہم مسلمان کرتے کیا ہیں کوئی جنازہ دیکھے تو کہتے ہیں جلدی کرو 4 بھائی لے آؤ مگر ان بدبختوں نے کیا کہا جاؤ رسیاں لے آؤ جاؤ رسیاں لے آؤ اور مسلم کا لاشا کبھی اس بازار اور کبھی اس بازار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ يَنقَلِبُونَ خدایا قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما خدایا ہم سب کو مولا امام حسین علیہ السلام کے ماتم داران عزاداران حقیقی اور سچے محبت کرنے والوں میں شمار فرما خداوندہ جتنے صاحبان مجلس اعزا میں تشریف رکھتے ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی دلی حاجتوں کو پورا فرما ان کے بچوں کا مستقبل روشن فرما بانیان عشرہ محرم الحرام اور ان کے خانوادے کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما ان کے بچوں کو تعلیمی میدان میں کامیاب و کامران فرما خدایا حضرت حجت ولی زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما مذہب حقہ کا بول بالا فرما اہل بیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما مقامات مقدسہ کی خدا آپ حفاظت فرما بحق محمد و آلہ طاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین وقت آ گیا ہے حسین بات
आ गया रे हुसैन वादा निभावन दा वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन दा वक्त आ गया रे हत्थां दे बचड़े कुहावन दा हत्थां दे बचड़े कुहावन दा वक्त आ गया वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन दा 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 वक्त आ गया रे हत्थां दे बचड़े कुहावन दा हत्थां दे बचड़े कुहावन दा वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन दा वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन दा वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन दा वक्त आ गया रे वादा निभावन दा वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन दा वक्त आ गया रे तू रज के बाग दे चेहरे दी ज़ियारत कर ले तू रज के बाग दे चेहरे दी ज़ियारत कर ले सकीना बाग दे जावन दा सकीना बाग दे जावन दा वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन 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 दा वक्त आ गया रे हत्थां ते बचड़े कुहावन दा हत्थां ते बचड़े कुहावन दा वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन 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 दा वक्त आ गया रे रसूल दादिया एक बार सिर हो गईया रसूल दादिया एक बार सिर हो गईया ना दे शाम नु जावन दा ना दे शाम नु जावन दा वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन दा वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन दा वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन दा वक्त आ गया रे हुसैन के भतीजे बने जे पुत्रा दिया शरीफ हो के भतीजे बने जे पुत्रा दिया कल्ले लाश उठावन दा कल्ले लाश उठावन दा वक्त आ गया रे हुसैन वादा निभावन 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 दा वक्त आ गया
بچے